اسی طرح ایک حدیث میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ایک شخص لوگوں کو قرض دیا کرتا تھا۔ اپنے خادم سے کہتا تھا کہ جب تم کسی تنگ دست کے پاس قرض وصول کرنے جاؤ تو اس سے درگزر اور چشم پوشی کا معاملہ کرنا، اور جو کچھ وہ آسانی سے دے اس سے لے لینا، ورنہ مہلت دے دینا یا معاف کر دینا۔ شاید اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ بھی آخرت میں ایسے ہی چشم پوشی اور درگزر کا معاملہ فرما دے۔ پس انتقال کے بعد جب وہ اللہ کے سامنے حاضر ہوا تو اللہ تعالیٰ نے اس کی مغفرت فرما دی۔ اور ایک اور روایت میں ہے کہ اس شخص کے پاس اس نیکی کے سوا کوئی اور نیک عمل نہ تھا، اس کے باوجود اس کے سب گناہ معاف ہو گئے۔ تو حدیث ہے، ایک اور حدیث ہے کہ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ جس شخص کو یہ پسند ہو کہ اللہ تعالیٰ اسے قیامت کی تکلیفوں سے نجات دے دے تو اسے چاہیے کہ وہ تنگ دست کو تکلیف سے بچا لے یا اس کو اپنا قرض معاف کر دے۔ تو بہت اجر ہے اگر قرضہ تھا کسی کا اور وہ شخص اب دنیا میں نہیں رہا تو پھر اس کو معاف کر دینا چاہیے۔ اچھا، میں آپ کو یہاں پر ایک واقعہ بتاؤں کہ ہماری ایک بڑی اچھی جاننے والی، انہوں نے ایک دفعہ مجھے بات کی اور کہنے لگیں کہ تمہاری امی نے مجھ سے قرضہ لیا تھا 1500 روپے، میں نے انہیں معاف کر دیا تھا، میں نے وہ قرضہ انہیں معاف کر دیا تھا، لیکن اگر تمہارے پاس ہو نا تو تم ان کو کسی اللہ نام پہ دے دینا، ٹھیک ہے؟ اچھا، میں نے کہا کوئی مسئلہ نہیں۔ اب مجھے بڑا افسوس اور دکھ ہوا کہ اگر انہوں نے میری ماں کا قرضہ معاف کر دیا تھا تو پھر مجھے بتانے کی ضرورت ہی نہیں تھی۔ میں نے ان سے کہا کہ آپ 1500 روپے ابھی لے لیں مجھ سے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، امی کو ذہن میں نہیں رہا ہوگا یا امی کے پاس نہیں ہوں گے تو آپ مجھ سے لے لیں پیسے واپس۔ تو انہوں نے کہا نہیں میں تو معاف کر چکی تھی، بس تم دے دینا کسی کو، کسی فقیر کو دے دینا، کسی غریب کو دے دینا۔ میں نے کہا اچھا۔ کچھ عرصے کے بعد میں نے اپنے بھائی سے میری ملاقات ہوئی تو میں نے کہا کہ وہ ایسے انہوں نے مجھے کہا، تو مجھے بڑا اس دن دکھ ہوا کہ امی کا قرضہ تھا اور ہمیں پتہ ہی نہیں تھا۔ تو میرا بھائی کہنے لگا یہ بات تو انہوں نے مجھ سے بھی کہی تھی کہ امی کا آپ کے 1500 قرضہ تھا اور وہ میں نے معاف کر دیا تھا اور آپ کسی غریب کو دے دیجیے گا۔ تو جب آپ نے معاف کر دیا تو پھر معاف ہی کر دیا، پھر اس کا تذکرہ مت کریں کسی سے بھی۔ اور جب تذکرہ کیا تو پھر ہر اولاد سے الگ الگ تذکرہ کر رہے ہیں، اس کی سمجھ نہیں آئی بات۔ تو میرا بیٹا زندگی میں حالات آتے ہیں کہ قرضہ لینا پڑتا ہے، اور میری والدہ کے انتقال کو تقریباً 22 سال ہو چکے ہیں، 20-22 سال ان کو اس دنیا سے گئے ہوئے ہو گئے ہیں، اور انہوں نے کب وہ قرضہ لیا ہوگا، موت سے 2 دن پہلے لیا تھا یا موت سے 2 سال پہلے لیا تھا یا موت سے 10 سال پہلے لیا تھا، یہ نہیں پتا۔ اور ان خاتون کا ظرف دیکھیے کہ وہ اتنے سالوں بعد مجھے ملی تھی، تقریباً 10-12 سال بعد، اور میری امی کے انتقال کی بھی تقریباً مجھے 10-12 سال بعد ملی ہے۔ انہوں نے مجھے یہ بات بتائی تو یقین کیجئے میرا دل بہت دکھا تھا۔ تو اور اعلان ہوتا ہے جنازے پر، میرے بھائی نے خود اعلان کیا تھا میت وہاں قبرستان میں کھڑے ہو کے کہ جس کا کچھ بھی لیتی دیتی ہے وہ مجھ سے رابطہ کرے۔ میں اپنی والدہ کا، والد کا، جب دونوں کا انتقال ہوا ہے میرے امی ابو کا، تو اس نے اعلان کیا تھا۔ تو اللہ کے واسطے اگر کسی کا قرضہ ہے، آپ کی طرف پیسے ہیں اور وہ شخص، وہ عورت دنیا سے جا چکی، تو آپ اس کے بچوں کو بتا دیں۔ اگر آپ کو وہ پیسہ واپس چاہیے نا تو وہ آفر کر رہے ہیں، آپ اس کو بتا دیں کہ آپ کی والدہ نے یا والد نے فلاں ٹائم پہ ہم سے قرضہ لیا تھا، آپ وہ ہمیں دے دیں، اور جو معاف کر دیا ہے تو پھر دل آزاری نہ کریں۔ والدین کے لیے، کسی کے گئے ہوئے والدین جن کے والدین جا چکے ہوں، یہ ان سے پوچھیں کہ انہیں تکلیف کتنی ہوتی ہے۔ یہ تکلیف نہیں ہوتی کہ والدین چلے گئے ہیں، بے شک ہر جان کو لوٹ کر اللہ کی جانب جانا ہے، ہم بھی جائیں گے، لیکن ایک کمی ہے، ایک خلا ہے والدین کا جو کبھی پورا نہیں ہوتا۔ اور پھر ان سے متعلق کوئی بات جب اتنے سالوں بعد سننے میں آئے تو یقین کیجئے دل بہت دکھتا ہے۔ تو اللہ تعالی ہم سب کو عقل، فہم اور شعور عطا فرمائے، اور ہمیں وہی حقیقی بات ہے نا، ایک بات پھر کہوں گی کہ بولنا تو انسان کو 1.5-2 سال میں آ جاتا ہے۔ بندہ جب چھوٹا سا ہوتا ہے، بچہ ہوتا ہے، 2 سال میں، 2.5 سال میں بہت اچھا بولنے لگتا ہے، صاف ستھری زبان بولنے لگتا ہے، لیکن کیا بولنا ہے اور کب بولنا ہے، کسی کسی کو پوری زندگی ہو جاتی ہے اور یہ ڈھنگ نہیں آتا کہ کون سی بات کب اور کہاں اور کیسے کرنی۔ تو یہ ڈھنگ اللہ رب العزت ہم سب کو عطا فرما دے، مجھے بھی، آپ کو بھی، سننے والی ہر بہن کو بھی، کہ اس سے، ان ڈھنگوں سے زندگی سہل ہو جاتی ہے، اچھی گزرتی ہے۔ کہتے ہیں نا زبان شیریں تو تخت گیری، کہ زبان شیریں ہو تو تخت گیری ہوتی ہے، بادشاہی ہوتی ہے۔
اور کہاں کیا بات کس سے کب کس لہجے میں کہنی ہے یہ آنا چاہیے۔